السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ حج سیزن کے دوران بڑھتی تعداد کے پیش نظر مکہ المکرمہ کا غلاف اٹھا دیا گیا 3 فٹ اوپر تاکہ گزشتہ میں ہوئے واقعات نہ دہرایا جائے دوبارہ۔ زائرین غلاف کعبہ حاصل کرنے کی کرتے ہیں کوشش۔ سعودی عرب کے دورے پر پہنچے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ملاقاتی پروگرام میں مسلم خواتین کا ٹرمپ سے ہاتھ ملانے پر دنیا بھر میں اعتراضات کیے جا رہے ہیں ظاہر۔ مسلم خواتین کو مسلمانوں کے قاتل سے اس محبت کے ساتھ ہاتھ ملانے پر امت مسلمہ میں غم کی لہر۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا خلیج کا سرکاری دورہ ہے جاری، اسی کے چلتے متحدہ عرب امارات اور قطر پہنچ گئے امریکی صدر۔ دونوں جانب کیا گیا ان کا والہانہ استقبال، مگر افسوس فلسطین غزہ کی اسرائیل کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ہتھیار سپلائی کرنے پر کسی نے نہیں کیا کوئی سوال۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ اور اسرائیل کی جنگ بندی پر خلیجی اجلاس میں اٹھائی آواز، کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں غزہ پر کیے جانے والے ظلم و بربریت کی داستان ہونی چاہیے ختم۔ 4 روزہ سرکاری خلیج کے دورے پر نکلے ڈونالڈ ٹرمپ پہنچے قطر۔ امیر قطر شیخ تمیم نے کیا ان کا استقبال۔ شیخ تمیم اور ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان سرحدی معاملات اور اقتصادی معاملات پر ہوئی گفتگو، اہم شخصیات نے بھی کی ملاقات۔ بھارت اور پاکستان کی جنگ کے دوران ترکی کی جانب سے پاکستان کا سپورٹ کرنے پر بھارت نے ترکی پر عائد کی پابندیاں، جس کو لے کر ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے بھارت کو دیا کرارا جواب، کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی پاکستان کا ساتھ کھڑے رہیں گے ہمیشہ۔ انڈونیشیا میں آئے زوردار زلزلے کے جھٹکے، صبح 7:57 پر 5.9 کی شدت کے ساتھ آئے زلزلے کے جھٹکے، مگر اس جھٹکوں کے دوران کوئی نہیں ہوا کوئی جانی اور مالی نقصان۔ قطر میں ملاقاتوں کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ہندوستان کے مائناز صنعت کار مکیش امبانی نے بھی کی ملاقات۔ امریکہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ خلیجی ممالک میں بڑے پیمانے پر بزنس میں شامل، امبانی بھی بننا چاہتے اس معاملے میں پارٹنر۔ آپریشن سندور کے دوران بھارت کی جانب سے پڑوسی ملک پاکستان پر جوابی کارروائی کے دوران زخمی ہونے والے فوجی اہلکاروں سے ملاقات کرنے پہنچے ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ، اور ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے بہت جلد صحت یاب ہونے کی خواہش ظاہر۔ بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے آج سری نگر ایئر بیس کا کیا دورہ۔ ان کے ہمراہ ریاستی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ریاستی گورنر منوج سنہا نے بھی تمام آرمی کے اہلکاروں سے ملاقات کرتے ہوئے شہید ہونے والے نوجوانوں کو پیش کیا خراج عقیدت۔ راجستھان جے پور میں روزانہ عوام کو ہندوستان کی بھکتی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والا BJP MLA بال مکند اچاریہ ترنگا یاترا کے دوران کھلے عام کر دیا ہندوستانی پرچم کی توہین، ہندوستانی پرچم سے صاف کیا ناک اور آنکھ۔ اب ایسے دھوکے باز غداروں کے خلاف مرکزی سرکار کیا کرے گی کارروائی؟ یہ ہے BJP کے لیڈرز کا اصلی چہرہ، اشلیل ڈانس کر کے پہلے سوشل میڈیا پہ ہو جاتے ہیں وائرل، بعد ازاں میڈیا میں آ کر دیتے ہیں اپنی پاکی کا ثبوت۔ اتر پردیش میں BJP لیڈر ببن سنگھ کی اشلیل حرکت کی ویڈیو اور تصویر ہوئی وائرل۔ جیسی سرکار ویسے وچار، اتر پردیش میں مردوں سے نفرت کرنے والی 2 خواتین آپس میں ہی کر لی شادی، گواہان کے طور پر 2 خواتین وکلا بھی تھی موجود۔ اب اتر پردیش کے کنوارے چیف منسٹر کو خواتین سے نفرت تو کہاں سے یہ خواتین کریں گے مردوں سے شادی؟ آج کل کھانے پینے کی اشیاء میں زہریلے جانوروں کی برآمدگی کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس کا ماحول۔ گجرات احمد آباد کے ایک آئس کریم کون میں پائی گئی زہریلی چھپکلی، کھانے والے گاہک نے یہ دیکھا منظر تو اڑ گئے اس کے ہوش۔ یہ آئس کریم کا کون مشہور ہائیمور کمپنی کا ہے یہ آئس کریم۔ ہندوستان میں آئے دن ایک سے بڑھ کر ایک زہریلے شیاطین کی ابھر رہی ہے نسلیں، جو مذہب اسلام یا پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے ذلیل شہرت پانے کی کرتے ہیں کوشش۔ سوشل میڈیا پر خنزیر کی طرح بھونکنے والی شرمستہ نامی شیطان نے کی شان رسالت میں گستاخی، اس ذلیل ملونہ کو فوراً گرفتار کرنے کا کیا جاتا ہے پرزور مطالبہ۔ تلنگانہ میں کسان اپنے دھان کے نقصان کو لے کر ہے کافی پریشان، مگر دوسری جانب غریبوں کی غریبی دور کرنے کے نام پر ووٹ لینے والے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کسانوں کی فکر چھوڑ کر حسیناؤں کے جلوے دیکھتے ہوئے شاہی کھانے کھانے میں ہے مصروف۔ تلنگانہ کے کسان وزیر اعلیٰ سے ہیں پریشان۔ حیدرآباد تلنگانہ میں میٹرو ٹرین سے سفر کرنے والے مسافر کی جیبوں پر ڈالا گیا ایک نیا بوجھ۔ اب میٹرو کے کرایوں میں کر دیا گیا اضافہ، 2 کلومیٹر تا 4 کلومیٹر سفر کرنے پر ہوگا 12 روپے کرایہ، مزید ہر 2 کلومیٹر کے ایکسٹرا سفر پر 6 تا 8 روپے کا کر دیا گیا اضافہ۔ تلنگانہ پولیس موجودہ حکومت کی کمزور پالیسی کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار، پولیس کی گاڑیوں میں ڈالے جانے والے ڈیزل اور پیٹرول کی بلیں بھی حکومت ہے ادھار، پولیس اسٹیشن کے مینٹیننس بھی افسران اپنے ذاتی اخراجات سے کرنے پر مجبور۔ آخر موجودہ حکومت سے کون سا ڈپارٹمنٹ ہے خوش؟
लखनऊ में एक चलती बस में लगी भयानक आग, जिसकी वजह से इस हादसे में 5 अफराद समेत 2 बच्चे मासूम भी इस हादसे में हो गए हलाक। बस मुकम्मल तौर पर हो गई जलकर खाकिस्तर। हादसे की जा रही है तहकीकात। शहर हैदराबाद में फिर एक मरतबा कत्ल और गारतगिरी के वाकयात में तेजी के साथ इजाफा। नरकी फुलबाग के रहने वाले एक 20 साल नौजवान अयान कुरैशी का आज अदालत की हाजिरी से वापसी के बाद दिन दहाड़े नीलोफर अस्पताल के करीब बेदर्दाना अंदाज में कर दिया गया कत्ल। 5 साल कब्ल हुए घरेलू मामले में कत्ल के केस में चल रही थी पेशी, इसी की मुखासमत में लिया गया बदला। पुलिस कातिलों के खिलाफ करे सख्त कानून नाफिज। पुराने शहर में पुलिस की जानिब से चालानात के दौरान बिलखुसूस मुसलमानों को देखकर 4 था 5 पुलिस एहलकार घेर रहे हैं गाड़ी सवार को। चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी देखकर पुलिस को अंदर से हो रही है तकलीफ। क्या कोई ऐसा एक गाड़ी सवार को 4 था 5 पुलिस एहलकार पकड़ना कौन सा है कानून का तरीका? ये पुलिस एहलकार ही है या फिर RSS के लट्टू? आला अफसरान ऐसे मामलात पर ले सख्त नोट। डिपार्टमेंट में बढ़ रही है मुस्लिम मुखासिमत। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।